ہم پتے دیتے رہیں، اس کو یاد رکھیں، ہماری تعلیم ہے، اور پھر اس کو یاد کر کے اس کے ظہور کی دعا مانگیں۔ ایک تو وہ اس لیے کہ ظہور ہوگا تو اس کا خون رونا بند ہوگا، اور دوسری عجیب اور عظیم بات یہ ہے کہ وہ ہر مظلوم کے دکھوں پہ رو رہا ہے، ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو رو رہا ہے۔ آج آپ کو ایک یاد دلانا چاہتا ہوں، آج شب بھی بڑی شہادت کی شب ہے، آج بڑی شہادت کی شب ہے، ہمیں کم منائے جاتے ہیں، یہ بھی مظلومہ ہے، میں ابھی آپ کو کہوں گا۔ تو آج 28 جمادی الثانی تھی، رات جو ہے وہ شب 29 جمادی الثانی ہے۔ سن 61 یا 62 ہجری میں 29 جمادی الثانی کو شہادت ہے امیر المومنین کی ایک بیٹی کی۔ ایک مرتبہ نام یاد کر لو، اس لیے میں کہتا ہوں، حضرت کی شریکت الحسین بیٹی کا نام تو آپ جانتے ہیں، ایک اور بیٹی میرے مولا جس کو خود میرے مولا نے رکھا، یہ علمی طور پر یاد کر لیں۔ حضرت کا جتنی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کا نام زینب ہے، یاد رکھو۔ دوسری زینب کبریٰ، زینب صغریٰ۔ زینب صغریٰ کا لقب یا کنیت ہے ام کلثوم۔ ساجد بھائی بڑی تمام آج شب شہادت ہے حضرت بی بی ام کلثوم۔ بس یہ میں آپ کو بتا دیا۔ اب تھوڑا سا میں زندگی تو ان کی آج نہیں پڑھ سکتا، مسائل کی طرف توجہ نہیں پاتا ہوں۔ یہ معظم کون ہے؟ آج ایک جملے نا مجھے بڑا بلایا، میں آپ سے مجلس سے پہلے اس کو یاد کر کے بیوی کا مسائل ہوتا، تمام نے ان کو لکھا ہے، مکتب والوں نے توجہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی توجہ ہوئی، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بنت امیر المومنین بنت علی جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا، اول من لحق بالحسین علیہ السلام فی المدینہ من الہاشمیات، پہلی وہ مستور بی بی جو سید الشہداء کی شہادت کے بعد مدینہ میں حسین مولا سے جا ملی ہے، یہی مولا علی کی مظلومہ بیٹی ہے۔ یہ بڑا معرفت والا جملہ تھا، اس کو ذرا احساس کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ مولا شہید ہو گئے، قافلہ لٹ کر چلا گیا کوفہ اور شام، اور شام سے کم 1 سال کے بعد واپس مدینے آئے، تو مدینے میں ان بچی ہوئی بیویوں سے پہلی شہیدہ یہ بھی۔ آپ سمجھ میں آئیے بات؟ اب جب یہ آیا نا تو روایات ہم کرتا تھا، بڑا رونا ہو جایا۔ وہ کس پر لکھا ہوا تھا؟ ما زالت، جملہ سنیے گا، ما زالت فی المدینہ بالبکاء والحزن والعویل، جملہ عجیب ہے، واقامت العزاء۔ یہ بی بی جب سے مدینے آئی نا، کام اور کچھ نہیں تھا، فقط روتی تھی۔ والنوح، اور لوح پڑھتی تھی۔ فرماتے ہیں اس جملے اقامت العزاء، یعنی مجلس بی بی ہر وقت عزاداری قائم کیے ہوئے تھے، ہر وقت مدینے میں آنے کے بعد فقط کتنا زندہ رہی ہے؟ تمام نے زیادہ یہی لکھا ہے، 4 اشہر، فقط 4 مہینے زندہ رہی۔ ربیع الاول میں یہ قافلہ مدینہ پہنچا، آپ خود دیکھیں ربیع الاول پورا، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، جمادی الثانی کون سا ہے؟ جمادی الثانی 4 مہینے ہو گئے، آج 29 کو شہید ہو گئے، یعنی یہ 4 مہینے
یہ بیوی کی طرف سے، اس بیوی کی طرف سے یہ یاد رکھنا، یہ مجالس سے یاد رکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی اپنے کہتے ہیں یار اتنا کیوں روتے ہو، کیوں اتنے ماتم کرتے ہو، کیوں اتنی مجلس عذاب منوا رہتے ہو؟ قسم خدا میں آپ کے لیے بیوی کے جملے پڑھتا ہوں اور مل کر روتے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ رونا چاہیے۔ یہ بیوی روتے 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 مر گئے۔ اس معظمہ کے خطبات بھی ہیں، بیوی نے آ گیا نا جیسے خطبے دیے ہیں، بیوی نے بھی خطبے دیے۔ واپس مدینے آئی ہے نا بیوی، مدینے کو دیکھ کر بھی بیوی نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، بڑا مشہور مرثیہ ہے، وہی مرثیے کے جملے بیوی کے ساتھ، اور اسی کے اوپر میں دعا مانگ لیتا ہوں۔ بڑے عجیب مرثیے ہیں۔ نانا کے شہر کو دیکھا تو شہر کو دیکھ کر پہلا جملہ کہا مدینہ جدنا لا تقبلینا، وہ میرے نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر۔ بڑا جملہ ہے، فرماتی ہے ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ ہم بڑے لوٹ کے واپس میرے نانا یہ شہر کو خطاب کیا، ایک اپنے نانا کو خطاب کیا کہ رونے کے لیے آپ بھی آئے ہیں۔ میں بیوی کے عین جملات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نانا کو اپنے نانا یہ شہر کو کہا، شہر کو کہہ کر نانا کی مزار پر آئے، نانا کی مزار پر آ کر رو کر کہتی ہے نانا میں تجھے ایک خبر دینے آئی ہوں، اِنَّا رِجَالَنَا بِالْأُفِّ سَرْعَا، نانا ہمارے سارے مردوں کو ایک ہی میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سنتے آؤ، اگر آپ رونے کے لیے آئے مجھے یقین ہے بیوی کے لفظ ہیں، لوہا کسی شاعر کا نہیں ہے، اس بیوی کا لوہا ہے جو شہادتیں دیکھ کر آئی۔ بلا روز قد ذبحوا البلینا، یہ بغیر سر کے لاشیں وہاں پر ہے۔ جملہ کہتی ہے، رو کر فرماتی ہے نانا ہمارے بیٹوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، نانا ہمارے بیٹوں کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ تیرے آپ پڑھ رہے تھے اللہ پاک کی قسم شہزادہ علی اصغر ذبح ہوا ہے۔ آؤ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، توجہ سے یہ بیوی کا بیان سننا۔ نانا کی مزار پر آ کر کہتی ہے اخبرو، میں خبر دیتی ہوں نانا، تجھے بتانے آئی ہوں ہمارے ساتھ، یہ تو تیرے یہ جوان تھے نا مارتے جو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ فرماتے ہیں اخبرو جدنا انا سلیبنا وبعد السلب یا جدا سبینا، اور نانا پہلے ہمیں لوٹا اور نانا ہماری جان اور نانا ہمارا سبینا، اور نانا لوٹنے کے بعد ہمیں قیدی بنا دیا اور نانا ہمیں رضیا نانا اگر آپ کی آنکھیں دیکھ دی ہم اونٹوں پر بلا پالان کیسے اب جملہ مکہ والے نے بڑا عجیب لکھا ہے، نانا سے کچھ کلام کیا، میں نے کچھ آپ کو کلام بیان سنا ہے۔ نانا کی مزار پر بیان کر کے نا اماں کی مزار پہ آئی، لیکن ماں کی مزار پر آئی ہے نا غاشیت علیہا، پہلے بے ہوش ہو گئی۔
बे होश हो गई। काफी देर के बाद बीबियां चाहती हवा का हुआ पानी, उठी फिर अपनी अम्मा से जो कलाम किया है ना, जिगर पे हाथ रखना, साहिब जमान, ये रोया करो मसाइब पर। गलत कहते हैं वो लोग आपको जो कहते हैं मसाइब में पढ़ा करो, वो गलत कहते हैं आपको, मसाइब पढ़ा करो। इन्हीं मसाइब पर तो मेरा साहिब जमान रो रहा है, हमें फरमाता है कि तुम भी इसी तरह रोगे तो मेरा नजदीक होगा। अब ये जुमला सुनिएगा, बीवी अब माँ की मज़ार पर ये अजीब जुमला कहा, अफातिमुल्लाह रअयतानी सुहारा व मिन सहरिल लयाली कद आईना। अम्मा अगर हमें आप देखती, हमें रात को भी कोई नहीं सोने देता, हमें दिन में भी कोई जागने को देख दी। अम्मा हम इतनी जागी है, अम्मा हम इतनी जागी है, अब आंखों से नजर नहीं आ रहा। एक हजरत का जुमला कहा बीबी ने, कहती है फलो दामत हयात के लम तजाली। अम्मा अगर आपकी जिंदगी होती ना कियामत तक जीती, क्या होता, इला यौमिल कियामत तंदबीना, फिर कियामत के दिन तक तू हमारे ऊपर रोती रहती। अगर कियामत तक भी जीती ना तू हमारे ऊपर रोती रहती। मैंने खत्म कर दिया। ये बीवी का जुमला यही कहता है कि जो भी जी रहा है ना हम में से, फिर वो हम पे रो रहा है। आप समझ आएगा मेरा साहिब जमान जो जी रहा है। इसलिए तो मेरे मौला साहिब जमान कहते हैं हम आप पर सुबह शाम रो रहे। ये अली की बेटी बता रही है, जिसने हमें कैदी देखा, हम कैसे कैदी थे, हम कैसे सबर करते रहे, तो वो फिर कियामत तक रोता। हम अहले बैत में से इस वक्त जो अहले बैत में से फर्द जिंदा है वो मेरा वक्त का इमाम है, वो न रोए तो और क्या करे। वला अब के यन्ना अलैका बदल दुमुए दमन, और फिर फकत पानी नहीं रोते, पानी के बदले के लिए हाथ बुलंद कर रहा हूँ। जुमला सुनिएगा, जब एक सैयद बुजुर्गवार ने उन अमाल के बाद साहिब जमान की जियारत की ना, जियारत करने के बाद यही पूछा, मौला ये आपके खून रोने का सबब क्या है। बस यही जुमला सुन लो। ये बीवी आलिया के इस बहन का ये जुमला भी समझ में आ जाएगा क्यों फरमा रही है। अम्मा अगर तू जीती रहती तो फिर कियामत तक रोती रहती, जीती रहती तो कियामत तक रोती रहती। साहिब जमान फरमाते हैं जुल्म बड़े थे लेकिन हमें हमारी फूफी की चादर इन बीवियों की कैर सैयदादियों का बाजार इनका दरबार शाम के उस नजस हरामजादे से जब बीबी ने कलाम किया ना, तो उसमें बीबी अपनी बहुत अजमत बयान की है, लेकिन ये दुख इतना था, अपना दुख बयान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये जुमला कहा। उस मलून को इरशाद फरमाती है, बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती, दुनिया के घटिया लोग हमारी तरफ देखते हैं और हमारे सर ऊपर क्या अल्लाहुम्मा जल्ल वली